بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، اب مارے بھی عصاک، اپنا عصا، حجرہ، پتھر پر، فانفجرت، تو بہہ پڑے، منہ، اس سے، 12 عیناً، چشمے، قد علیما، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر شخص نے، مشربہم، پینے کی جگہ کو، کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض، اور نہ تم فساد کرو، نافرمانی کرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب، قُلْتُمْ، تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، یعنی من و سلوہ ایک قسم کا نہیں کھائیں گے، واحد، فدعو لنا ربکا، آپ مانگے ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس کو، تم بت الارض، جو زمین اگاتی ہے چیزیں، من بقلہا، سبزیاں، وکثائہا، ترکاریاں، وفومہا، اور پیاز، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور دالیں، وبصلہا، اور پیاز، فومہا گندم، عدسہا دالیں، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، فرمایا اللہ نے، اتستبدلون الذی، کیا تم تبدیل کرتے ہو اس کو، اس بدلے اس کے، ہوا ادنا بالذی، کم تر چیزوں کے بدلے میں، ہوا بالخیر، جو بہترین ہے اس سے۔ اہبطوا، اتر جاؤ، چلے جاؤ، مصر، ایک شہر میں، فإن، بس بے شک تمہارے لیے وہ ہے، ما سألتم، جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلۃ، اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، وباءوا بغضب، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالک، اس لیے کہ بأنہم کانوا، وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا، یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ تھے حد سے گزرنے والے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہو گئے، والصابئین، اور جو مجوسی ہو گئے، من آمن باللہ، جو کوئی اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، عمل کرے اچھے، صالح، نیک، فلہم، بس ان کے لیے، اجرہم، اجر ہے ان کے لیے، عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ یحزنون، حزن غم، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی جو بات ہو رہی تھی پیچھے آیت میں، اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہا تھا بنی اسرائیل کی، کہ وہ نبیوں کو جو ہے جھٹلاتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، پھر اللہ نے آگے فرمایا جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں، نصارہ ہیں، صابی لوگ ہیں، یعنی جو دوسرے فرقوں کو مانتے ہیں، بے دین لوگ ہیں، صابی کا مطلب ہے بے دین، صابئین، بے دین لوگ، اور جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے رب کے نزدیک اجر ہے، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کہتے ہیں وعدہ، پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے رفع کہتے ہیں بلند کیا ہم نے، فوقکم، فوقا، اوپر تمہارے، طور پہاڑ کو، خذوا، لے لو، پکڑ لو، ما، جو آتیناکم، ہم نے تم کو دیا، بقوت، قوت کے ساتھ، اس چیز کو پکڑ لو جو ہم نے تم کو دی۔ اس سے مراد توریت، زبور، انجیل ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد توریت ہے کہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ان کے اوپر توریت نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو، ما فیہ، جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم نے تم سے پکا عہد لے لیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اور پھر تم مکر گئے، تو ہم نے تمہارے پہ طور پہاڑ کو بلند کر دیا، اور ہم نے کہا کہ تم اس کو، آیتوں کو جو ہے مضبوطی سے پکڑو ورنہ یہ تم پہ گرے گا، تو اور یاد کرو جو بھی اس میں ہے، شاید تم تقویٰ حاصل کرو۔ ثم تولیتم، پھر اس کے بعد، تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور اگر اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا، تو تم ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تحقیق جان لیا ان لوگوں کو، تم میں سے، اعتدوا، جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا، پھر ہم نے کہا، لہم، ان کو، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، دھتکارے ہوئے۔ دیکھیں یہاں پہ جو اللہ فرما رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، پھر وہ ایمان لے آئے، پھر اللہ نے، پھر اس کے بعد وہ پھر گئے، پھر اللہ نے کہا کہ اگر تم پہ ہمارا فضل نہ ہوتا اور رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔
پھر اللہ نے فرمایا کہ تحقیق تم میں سے اللہ ان لوگوں کو جانتے ہیں جو ہفتے کے دن میں زیادتی کی. اب ہفتے کے دن میں زیادتی کی، اس سے یہاں پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ آپ سن لیں اور یہیں تک ہمارا سبق ہوگا آج کا. پھر سبتی ہفتے کے دن میں زیادتی کا مطلب ہے اللہ نے بنی اسرائیل کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں. ہفتے کے دن اللہ نے منع کیا تھا اور ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کریں. اور لیکن اللہ نے ساتھ ہی حکمت بھی رکھ دی کہ ہفتے کے دن دریا میں سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، تو وہ پہلے ہی جمعے کو وہاں پہ جال سا لگا دیتے تھے اور ہفتے کو مچھلیاں پکڑتے تھے. اب اللہ نے ایک چیز ان کو منع کی تھی اور ان کی آزمائش تھی اس میں، لیکن وہ پھر بھی اس سے باز نہ آتے اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے. اللہ نے ان کو منع کیا تھا، وہ پکڑتے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں کہا کہ آپ ہفتے کے دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرو اور اس طرح سے مچھلیاں پکڑو نہیں. اب لیکن وہ باز نہ آئے. پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہو گئے بندر دھتکارے ہوئے، تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. اور پھر جو بھی کسی بھی قوم پہ امت پہ عذاب آیا ہے کسی بھی نبی کی، تو وہ 3 دن سے زیادہ نہیں رہا. 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا اور وہ ختم ہو گئے دنیا سے. لیکن آج کل جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھے اور بندر کی نسل میں سے نکلے ہیں، اور وہ سائنٹسٹ بھی اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھے اور یہ وہ، تو ایسی کچھ حقیقت نہیں ہے. بندر اللہ کی الگ مخلوق ہیں، جانور ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہیں، الگ ہیں. وہ ایک قوم تھی، اس کے بنی اسرائیل میں سے یہ قوم تھی، ان کو ایک چیز کا منع کیا تھا، انہوں نے وہ حکم نہیں مانا، تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب آیا تھا اور وہ بندر بن گئے تھے اور وہ 3 دن میں وہ سب کے سب ختم ہو گئے تھے. ایسا نہیں ہوا تھا کہ آگے سے ان کی نسلیں چلی ہیں. تو یہاں پہ یہ بات بھی کلیئر ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ہو گئے تھے قردۃ خاسئین، بندر دھتکارے ہوئے. فجعلناها نکالا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو عبرت. جو کل بات ہوئی تھی کہ وہ ہفتے کے دن اللہ نے ان کو مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا اور وہ پکڑتے تھے، اللہ نے بندر بنا دیا تھا. بنی اسرائیل میں سے ہی تھے وہ لوگ. پھر اللہ نے آگے فرمایا فجعلناها، پھر بنا دیا ہم نے ان کو نکالا عبرت. بما بین یدیہا، ان کے لیے، بین یدیہا جو ان کے سامنے تھے. ید ہاتھوں کو کہتے ہیں، ہاتھ چونکہ سامنے ہوتے ہیں تو جو اس دور کے لوگ مراد ہے. بین یدیہا جو ان کے سامنے لوگ تھے ان کے لیے اللہ نے بنایا نکالا عبرت. وما خلفہا، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور جو ان کے بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے عبرت بنایا. وموعظۃ، اور نصیحت ہے للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ایک نصیحت ہے اس میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، کیا فرمایا؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، حکم دیتا ہے تم کو، ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے. قالوا، تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارے ساتھ کرتے ہو مذاق؟ اتتخذنا، بناتے ہو، ہزوا، مذاق. قال، فرمایا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، نادانوں میں سے. قالوا ادعوا لنا، تو وہ کہنے لگے آپ دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو. قال، فرمایا، انہو، بے شک وہ، یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک کہ وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، فارض، ولا بکر، نہ بچیا ہو، عوان، بین ذالک، درمیان کی عمر کی ہو. ففعلوا، بس تم کرو، ما تؤمرون، جو تمہیں امر دیا گیا، حکم دیا گیا. قالوا ادعوا لنا، وہ کہنے لگے آپ دعا کریں ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کر دے ہمارے لیے، ما لونہا، لون، رنگ، کیسا رنگ ہو، کیسا کلر ہو اس کا. قال، فرمایا، انہو، بے شک کہ وہ، یقول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک کہ وہ گائیں، صفراء، زرد رنگ کی ہو، پیلے رنگ کی ہو، فاقع لونہا، چمکدار رنگ ہو اس کا، فاقع، چمکدار، لونہا، اس کا رنگ ہو، تسر، سرور، خوشی، اچھی لگتی ہو، ناظرین، نظر سے دیکھنے والے. مطلب اس کا فاقع لونہا، چمکدار رنگ ہو اس کا اور وہ اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. قالوا ادعوا لنا، کہنے لگے وہ، پھر انہوں نے دوبارہ سوال کیا، آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ یبین لنا ما ہی، بیان کر دے کہ وہ کیسی ہو. فرمایا، ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ بے شک وہ گائیں مشتبہ ہو گئی ان پر، یعنی وہ مشقت میں پڑ گئے، ان کے لیے پھر ایک ہی گائے میں یہ ساری کوالٹیز ڈھونڈنا مشکل ہو گئی. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ، اور انہوں نے ایسے کہا، ان شاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اسے پا لیں گے. قال، فرمایا، انہو، بے شک کہ، یقول، اللہ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائیں، لا ذلول، تثیر الارض، لا ذلول، نہ وہ جوتی ہوئی ہو، ہل چلاتی ہو زمین میں، ذلول، جوتی ہو، تثیر الارض، ہل چلاتی ہو زمین میں، یعنی محنت مشقت کے کاموں نہ کرتی ہو جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا. ولا تسقی الحرث، نہ کھیتی کو پانی پلاتی ہو جیسے پہلے گائے بھینسوں یا بیل پہ جو ہے وہ ان سے کام لیا جاتا تھا اور وہ ہل چلاتی تھی، اور کھیتی وغیرہ جو کھیت ہوتے تھے ان کو پانی وغیرہ دینے کا کام ان کے ساتھ ہوتا تھا. مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیۃ، نہ کوئی داغ ہو، فیہا، اس میں. قال، وہ کہنے لگے، الآن، اب، جئت، آیا ہے، بالحق، اب حق بات ہمیں آ گئی.
فذبحوها، پھر انہوں نے ذبح کر دیا اسے، وما کادوا یفعلون، اور وہ لگتا نہ تھے کہ وہ ایسا کریں گے۔ اب آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے، جیسے سورۃ کا نام سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب سمپل وہ ایک گائے لیتے اس کو ذبح کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا، اور وہ گائے ذبح کرنے کا حکم بھی اللہ نے اس لیے دیا تھا ان کو، بنی اسرائیل کو اس لیے دیا تھا کہ ایک گائے جو ہے، حکم دیا اللہ نے کہ ایک گائے ذبح کریں، اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل، عامیل اس شخص کا نام تھا، اور وہ چچا تھا، اس کے بھتیجے نے اس کو مال کی وجہ سے، جیسے وراثت کے مال کی وجہ سے اس کو مال کی لالچ میں قتل کر دیا، رات کے اندھیرے میں بالکل چھپ کے اس کو قتل کر دیا تھا تاکہ پتہ نہ چلے کہ کس طرف سے مال ہے، تاکہ میں بعد میں اس کا مال لے لوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کرنا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو اور اس کا ٹکڑا جو ہے وہ اس شخص پہ مارو جس کا نام عامیل تھا، یعنی وہ چچا تھا اور بھتیجے نے قتل کیا تھا، اور وہ پھر بھاگ گیا تھا۔ تو اللہ نے کہا یہ خود اٹھ کے بتا دے گا، نام بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا ہے۔ اب وہ سیدھی سی ایک گائے جو ہے، جو بھی ان کے وارثین تھے، لوگ تھے، وہ ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے، ان کو عادت تھی بہت زیادہ نبی کو پریشان کرنے کی اور سوالات کرنے کی، تو انہوں نے کہا وہ کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کیا کرتی ہو، اور وہ اس کی عمر کتنی ہو، اور وہ کھیتوں میں کام کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، ہل چلاتی ہو، اس طرح سے بہت سارے سوال کیے۔ پھر وہ ان کے اوپر اتنی مشقت پڑ گئی کہ وہ ہر جگہ وہ گائے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اور وہ ان کو وہ گائے نہ ملتی، لیکن انہوں نے یہاں پہ یہ لفظ کہہ دیے تھے انشاءاللہ، تو اگر اللہ چاہے تو پھر اس لیے اس لفظ کی برکت سے ان کو وہ گائے مل گئی، اور وہ گائے ملی ایک شخص کے پاس سے، اور وہ شخص بہت زیادہ ہی نیک تھا اور بہت زیادہ اپنی ماں کی، اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کرتا تھا، بہت نیک شخص تھا، تو اس کے پاس وہ گائے ان کو ملی۔ اور پھر یہ طے ہوا کہ جتنی اس گائے کی جو کھال ہے اس میں جتنا سونا بھر سکے، اتنی قیمت لگی، اتنی قیمت کے بدلے میں وہ گائے ان کو ملے گی، اور انہوں نے اتنا زیادہ اس کا جو ہے وہ معاوضہ دے کر وہ گائے خریدی اور پھر اس کو ذبح کیا، اور وہ لگتا نہ تھا کہ وہ ایسے وہ اتنی زیادہ قیمت دے کے وہ ذبح کریں گے، لیکن ان کو وہ کرنا پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ اس نے ایک شخص کو اتنا زیادہ مال دیا اس کی خدمت کے عوض۔ اور پھر جب اس مردے کے اوپر جیسے وہ ٹکڑا گائے کا ذبح کر کے مارا گیا تو وہ اٹھ کے اس نے بتا دیا کہ مجھے اس طرح اس نے قتل کیا ہے، نام بتا دیا۔ تو اس سے یہاں پہ دو چیزیں ثابت ہو گئیں، ایک یہ کہ جو بھی گناہ جتنا بھی چھپ کے کیا جائے اللہ اس کو جاننے والے ہیں اور اس کو ظاہر بھی کرنے والے ہیں،